بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانب عالم 25 سال کی عمر میں دوبارہ شام تشریف لے گئے۔ اس سفر کی ضرورت یوں پیش آئی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام جانے کے لیے تیار ہوا۔ ابو طالب یوں بھی قلیل المال تھے، مگر ان دنوں کچھ زیادہ ہی ہاتھ تنگ تھا، اس لیے جانب عالم سے کہنے لگے، بھتیجے میں تنگ دست آدمی ہوں، خصوصاً یہ دور شدید مشکل کا ہے، مسلسل کئی سال سے میری مالی حالت دیگرگوں ہے، کسی طرف سے امداد و تعاون کی بھی امید نہیں اور آمدن کا بھی کوئی معقول ذریعہ نہیں ہے۔ اتفاق سے تمہاری قوم کے کچھ افراد بغرض تجارت شام جانے کے لیے تیار ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد کا معمول ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی آدمی کو تجارتی سامان دے کر بھیجتی ہے اور اس کے عوض معقول معاوضہ ادا کرتی ہے۔ اگر تم آمادہ ہو تو اس سے بات کی جائے، وہ کسی اور کو بھیجنے کی بنسبت تمہیں بھیجنا زیادہ پسند کرے گی، کیونکہ اس کو تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا اچھی طرح علم ہے۔ بھتیجے، اگرچہ تمہیں شام بھیجتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہودی تمہیں کوئی گزند نہ پہنچائے، مگر کیا کروں، مجبور ہوں۔ جانب عالم نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ خود ہی اس سلسلے میں رابطہ کر لے۔ اس کو امام زرقانی جلد اول صفحہ 238 میں، السیرۃ الحلبیہ جلد اول صفحہ 147 پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر ابو طالب کو خطرہ تھا کہ خدیجہ طاہرہ کسی اور کو اس کام کے لیے نہ منتخب کر لے، اس لیے خود ہی جا کر ان سے بات چیت کی اور انہیں بتایا کہ بغرض تجارت بھیجنے کے لیے اگر کسی آدمی کی تلاش ہو تو میرا بھتیجا اس کام کے لیے آمادہ ہے۔ البتہ میں نے سنا ہے اس سے پہلے فلاں آدمی کو اس کام کے عوض صرف 2 اونٹ دیے گئے تھے، اگر محمد کو 4 دینے کا وعدہ کیا جائے تو میں اسے بھیج دوں گا۔ اس نصیبہ ور خاتون کو اور کیا چاہیے تھا؟ جانب عالم جیسا امین ان کے لیے تجارت کرنے پر رضامند تھا، چنانچہ انہوں نے کہا، ابو طالب، یہ مطالبہ تو آپ نے ایک قریبی اور پسندیدہ شخصیت کے لیے کیا ہے، حالانکہ آپ اگر کسی ناپسندیدہ اجنبی کے لیے یہ مطالبہ کرتے تو میں پھر بھی آپ کی بات نہ ٹالتی۔ معاملہ طے ہو گیا، اور جب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ہمراہ روانہ ہونے لگے تو خدیجہ طاہرہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ خدمت گزاری کے لیے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ سفر کے دوران ایک دن خدیجہ طاہرہ کے 2 اونٹ تھک کر سست ہو گئے اور قافلے کی رفتار کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔ اس وقت جانب عالم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے آگے بڑھ کر آپ کو مطلع کیا کہ 2 اونٹ ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں اور خطرہ ہے کہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ آپ نے پیچھے آ کر سست ہو جانے والے اونٹوں کی ٹانگوں پر اپنا دست مبارک پھیرا تو ان کی سستی یک لخت کافور ہو گئی اور وہ تمام اونٹوں سے زیادہ تیز رفتار ہو گئے۔ السیرۃ الحلبیہ میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ مشہور نصرانی راہب نستورہ کے گرجے کے پاس قافلے نے پڑاؤ کیا تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے۔ نستورہ نے آپ کو وہاں بیٹھے دیکھا تو میسرہ کو بلایا۔ چونکہ میسرہ اس راستے پر اکثر سفر کرتا رہتا تھا، اس لیے نستورہ اس سے متعارف تھا۔ میسرہ اس کے پاس گیا تو اس نے پوچھا کہ وہ درخت کے نیچے جو شخص بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ خاندان قریش کے ایک فرد ہیں، میسرہ نے جواب دیا۔ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ ہاں، ہمہ وقت، میسرہ نے جواب دیا۔ بلا شبہ یہ وہی ہیں آخر الانبیاء۔ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتا رکھا ہے کہ ایک دن اس درخت کے نیچے ایک نبی آ کر تشریف رکھیں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت سے سرفراز ہوں گے۔ پھر نستورہ آپ کے پاس آیا اور قدم بوس ہوا، پھر مہر نبوت کو چوما اور کہا، اشہد انک رسول اللہ النبی الامی الذی بشر بہ عیسیٰ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبی امی جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور اگر اس کی عبارت اس طرح پڑھیں گے بشر بہ عیسیٰ تو ترجمہ ہوگا جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام دے کر گئے ہیں۔ یہ امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں اس کو ذکر کیا ہے۔ بصرہ کے بازار میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لائے ہوئے سامان کو فروخت کیا۔ اس سودے میں اتنا منافع ہوا کہ میسرہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، میں مدت سے اپنی مالکہ کے لیے تجارت کر رہا ہوں مگر اتنا نفع ہمیں آج تک نہیں ہوا۔
اس تجارتی سفر سے جانب عالم کامیاب و کامران لوٹے۔ واپس آ کر میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات اپنی مالکہ کے گوش گزار کیے تو وہ بہت متاثر ہوئیں اور آپ کی خدمت میں طے شدہ معاوضے سے 10 گنا زیادہ پیش کیا۔ تو طے شدہ معاوضہ تھا 4 اونٹ، 10 گنا کا مطلب ہے 4 دایا 40۔ اسی دوران آپ کی شادی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی، جس کے تفصیلی حالات انشاءاللہ اگلے کلپس میں آئیں گے، اور وہ ازواج المطہرات کا جو کلپس ہے اس میں ان کا زیادہ تذکرہ اسی ترتیب سے کریں گے۔ جانب عالم 35 برس کے تھے جب قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا ارادہ کیا۔ کیونکہ 2 حادثوں کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ ایک دفعہ کوئی عورت کعبہ کو خوشبودار دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری نے آگ بھڑکا دی، جس کو بجھاتے بجھاتے بھی خاصا نقصان ہو گیا۔ ایک بار وہ بند ٹوٹ گیا جو مکہ مکرمہ کو سیلابی ریلے سے بچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور سحر حرم میں پانی بھر گیا، جس کی وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ علاوہ ازیں اس وقت تک کعبہ کی چھت نہیں تھی، صرف 4 دیواری تھی، اور قریش چاہتے تھے کہ اس پر چھت ڈالی جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر کعبہ کو ازسر نو تعمیر کرنے کا پروگرام بن گیا۔ حسن اتفاق سے انہی دنوں ایک بحری جہاز ساحل جدہ کے قریب طوفان میں گر کر ٹوٹ گیا اور اس کا ملبہ ساحل کے ساتھ آ لگا۔ قریش نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ولید بن مغیرہ نے جا کر اس کے تختے اور دیگر کارآمد سامان خرید لیا۔ جہاز کے عملے میں باقوم نامی ایک رومی معمار بھی تھا۔ ولید اس کو بھی تعمیر کعبہ کے لیے ساتھ لے آیا۔ نئی تعمیر کے لیے ضروری تھا کہ پہلے جو ٹوٹی پھوٹی تعمیر ہے اس عمارت کو گرا دیا جائے، لیکن اس میں یہ الجھن پڑ گئی کہ کعبہ کے اندر سال ہر سال سے ایک بہت بڑا سانپ رہتا تھا۔ وہ اسی کے اندر رہتا آ رہا تھا، جو ویسے تو کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص کعبہ یا اس کے کسی چیز کو چھیڑنے کی کوشش کرتا تو اس پر حملہ آور ہو جاتا تھا۔ آج یہی صورتحال درپیش تھی۔ لوگ شکستہ دیواریں گرانے کے لیے جمع تھے، مگر جو بھی اس ارادے سے آگے بڑھتا سانپ پھنکارتا ہوا اس کی طرف لپک پڑتا۔ اہل مکہ اس کو مارنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ کعبہ کا محافظ تھا۔ اسی ششو پانی میں تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا پرندہ پرواز کرتا کرتا نمودار ہوا اور دیوار کعبہ پر بیٹھے سانپ پر جھپٹ پڑا، پھر اسے اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑا اور لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ فسبحان من هو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ کعبہ کی مقدس دیواروں پر کدال چلائے، مبادا رب کعبہ ناراض ہو جائے۔ بالآخر ولید نے ہمت کی اور اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اچھی نیت سے کر رہے ہیں کہتے ہوئے کدال چلانی شروع کی۔ تھوڑا حصہ گرا کر کام روک دیا گیا اور ایک رات انتظار کیا گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی اور کسی کو کچھ نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رب کعبہ ہمارے اس کام پر راضی ہے۔ رات بخیریت گزر گئی تو سب نے مل کر پہلی عمارت کو ڈھا دیا اور انہی بنیادوں پر ایک بلند و بالا اور بڑی ہی مستحکم عمارت کا آغاز کر دیا۔ دوران تعمیر جب حجر اسود نصب کرنے کا معاملہ آیا تو قبائل میں اختلاف پڑ گیا، کیونکہ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز اسے حاصل ہو۔ جھگڑا اپنے انتہا کو پہنچ گیا۔ یہ جھگڑا 5-6 دن تک چلتا رہا اور بڑھتا رہا۔ آخر ایک عمر رسیدہ سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہے، یوں کرو کہ کل سب سے پہلے جو شخص بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہو اس کو منصف تسلیم کر لو، اور وہ جو بھی فیصلہ کرے اس پر بلا چون و چرا سب عمل کرو۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور اس پر اتفاق ہو گیا۔ اگلی صبح سب کی نظریں باب بنی شیبہ، موجودہ اس باب کا نام ہے باب السلام،
اس پر لگی تھیں اور دل دھڑک رہے تھے، جانے کون آئے اور کیا فیصلہ کرے۔ آخر انتظار ختم ہوا اور ایک جوان رانا باب بنی شیبہ سے داخل ہوا۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی سب یک زبان پکار اٹھے، حاضل امین ردینا حاضا محمد، یہ امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے دو عالم کہ روبرو صورتحال بیان کی گئی تو آپ نے ایسا بہترین اور منصفانہ حل تجویز فرمایا کہ سب اش کر اٹھے۔ آپ نے فرمایا زمین پر ایک بڑی سی چادر بچھا دو۔ چادر بچھا دی گئی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا اور پھر فرمایا چادر کو سب مل کر اٹھا لیں اور کعبہ کے قریب لے چلیں۔ سب نے ہاتھ لگائے اور چادر کو اٹھا کر کعبہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آپ نے حجر اسود کو بنفس نفیس مقررہ جگہ پر اپنے مبارک ہاتھوں سے نصب فرما دیا۔ یوں آپ کی ذکاوت و ذہانت کی بدولت سب کو پتھر اٹھانے کی سعادت بھی مل گئی اور جھگڑا نہایت خوش اسلوبی سے نمٹ گیا۔ اب جو میں نے آپ کو یہ بات بیان کی ہے یہ امام زرقانی نے روایت کی ہے، جلد اول صفحہ 247، الاعلام بیت اللہ الحرام، اور البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے، جلد دوم صفحہ 303۔ علامہ سہیلی نے لکھا ہے کہ جب اہل مکہ نے جانے دو عالم کو اپنا حکم تسلیم کیا تو ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں نمودار ہوا اور چلانے لگا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں گوارا ہے کہ اتنے شرفاء اور روسا کے ہوتے ہوئے ایک یتیم نوجوان کو من سے مان لیا جائے؟ وقتی طور پر کچھ لوگ اس کی چیخ و پکار سے متاثر ہوئے مگر پھر خاموش ہو گئے اور جانے دو عالم کو وہ اعزاز مل کر رہا جو ازل سے آپ کا مقدر تھا۔ اس کو امام سہیلی نے روز العنف میں ذکر کیا ہے، جلد اول صفحہ 232۔ جانے دو عالم کی شان گھٹانے کے لیے ابلیس کی کوششیں تو قابل فہم ہیں کہ اس کا مشن ہی یہ ہے، البتہ اس طرح کی کارروائیوں کے لیے ہمیشہ شیخ نجدی کا روپ دھار کر نمودار ہونا حیران کن ہے۔ ہوگی کوئی مناسبت؟ واللہ عالم بالصواب۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجر اسود کو نصب کر دیا تو آپ کا حصہ جو آپ کے مقدر میں ازل سے اللہ نے لکھ دیا تھا وہ آپ کو مل گیا۔ تعمیر کعبہ میں جانے دو عالم نے بھی حصہ لیا اور اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ مل کر پتھر ڈھونڈتے رہے۔ کندھوں پر وزن اٹھاتے وقت عرب عموماً اپنی جو ازاریں ہوتی ہیں وہ ازاریں کھول کر کندھوں پر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی اکثر افراد نے اسی طرح کر رکھا تھا۔ حضرت عباس نے آپ کو مشورہ دیا کہ تم بھی اپنی ازار کندھوں پر رکھ لو تاکہ پتھروں سے کندھے نہ چھل جائیں۔ آپ نے ان کے مشورے پر عمل تو کیا لیکن اس طرح کہ غالباً قمیص چھوٹا ہونے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے یا ران کے کچھ حصے ننگے ہو گئے۔ رب کریم کو کب گوارا ہو سکتا تھا کہ جس ہستی نے دنیا کو شرم و حیا کا درس دینا تھا اس کی کوئی قابل ستر جگہ ننگی ہو جائے۔ اسی وقت غیبی آواز آئی، یا محمد غطی عورتک، اے محمد قابل پردہ حصہ ڈھک لیجئے۔ اس صدائے غیبی کا آپ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ افاقہ ہوا تو ازاری ازاری، میرا تہبند میرا تہبند، میری ازار کہتے ہوئے اٹھے اور ازار باندھ لی۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میں نے کدھر سے واقعہ تلاش کر کے بتا دیا۔ اس کو امام بخاری نے جلد اول صفحہ 50 پہ، 250 پہ اور 540 پہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ حدیث میں اورا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اورا دو قسم کی ہوتی ہے، اورا غلیظہ اور اورا خفیفہ۔ اورا غلیظہ شرمگاہ کو کہتے ہیں اور اورا خفیفہ ناف سے گھٹنوں تک کے باقی حصے کو کہا جاتا ہے۔ علامہ زرقانی نے تصحیح کی ہے کہ آپ کے جسم کا جو حصہ ننگا ہوا تھا وہ اورا غلیظہ نہ تھا، اورا خفیفہ تھا۔ نعم لیس المراد العورت الغلیظہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف وہ حصہ جو ناف سے نیچے تھوڑا سا حصہ اتنا ہی صرف ابھی ننگا ہوا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے
یہ پیغام آ گیا کہ اس کو بھی آپ ڈھانپ لیجئے۔ آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم۔ آپ کی بعثت سے پہلے تھا ہر منظر، ہر نقش دو عالم، اجڑا اجڑا، پھیکا پھیکا، ہلکا ہلکا، مدھم مدھم۔ حسن کا چہرہ اترا اترا، عشق کی رنگت بدلی بدلی، دہر کا نقشہ بگڑا بگڑا، زیست کا مقصد مبہم مبہم۔ آنکھ کی پتلی سہمی سہمی، دل کی دھڑکن ٹھہری ٹھہری، شوق کا دریا سمٹا سمٹا، جوش جنوں کے طوفان کم کم۔ چاند کی کرنیں میلی میلی، صبح کے جلوے دھندلے دھندلے، کوچہ ہستی سونا سونا، محفل فطرت برہم برہم۔ دنیا کی دنیا آزردہ، ہر شے افسردہ پژمردہ، تارا تارا ذرہ ذرہ، موتی موتی، شبنم شبنم۔ اتنے میں مشرق کے افق سے مہر رسالت کی ضو ابری، خندہ خندہ، روشن روشن، افزو افزو، محکم محکم۔ چاک ہوا باطل کا پردہ، ان الباطل کان زہوقا، نور ہدایت آیت رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو نبوت ہے اس کے اعلان کا وقت آ پہنچا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، اور آمد سرکار ہے، سرکار کی باتیں کریں، شاہ خوباں سید الابرار کی باتیں کریں، وہ زمانے کا معلم آگہی بخش جہاں، ایک امی کاشف اسرار کی باتیں کریں، ذکر چھیڑیں حسن کردار رسول پاک کا، مصطفیٰ کی خوبی گفتار کی باتیں کریں، خلوت قوسین میں جس نے کیا دیدار حق، اس بشر اس پیکر انوار کی باتیں کریں، ان کی عادات و شمائل کی، نظام کار کی، ان کے معمولات کی، اطوار کی باتیں کریں، کثرت اصنام کے ہمت شکن ماحول میں وحدت حق کے علمبردار کی باتیں کریں، ناموافق صورت حالات میں کیسا تھا وہ، ہم احد کے قافلہ سالار کی باتیں کریں، دشمنوں کی ذلت و خواری پہ کیا اس نے کیا، بدر کے فاتح سپہ سالار کی باتیں کریں، حامیان حق مہاجر سابقون الاولون، ان کے تاریخ آفری کردار کی باتیں کریں، استعارہ بن گئے قربانی و ایثار کا، عاشقان مصطفیٰ انصار کی باتیں کریں، وہ صداقت کیش جس نے صدق کی تصدیق کی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی باتیں کریں، سطوت اسلام کا مظہر مراد مصطفیٰ اس اشداء علی الکفار کی باتیں کریں، جامع القرآن ذی النورین جواد و کریم قلزم قربان و ایثار کی باتیں کریں، باب شہر علم زوج فاطمہ خیبر شکن، شیر یزداں حیدر کرار کی باتیں کرے، ہے یہی طارق ہماری کامرانی کی سند، خالق سرکار کی باتیں کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو پہلے واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں وہ قبل النبوہ ہے، وہ زمانہ قبل نبوت کے ساتھ متعلق تھا۔ اب نبوت اور بعد از نبوت کے حالات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ واضح رہے کہ قبل النبوہ اور بعد النبوہ کی تقسیم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حالات کی بنا پر ہے، ورنہ در حقیقت تو آپ کو اس وقت سے نبوت ملی ہوئی تھی جب ابو البشر حضرت آدم ابھی آب و گل کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ اس لیے جب ایک مرتبہ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس حدیث کو بعض لوگ یوں بیان کرتے ہیں کنت نبی وآدم بین الماء والطین، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کے ساتھ یہ روایت حدیث کی میری نظر میں کسی کتاب میں سے نہیں گزری۔ بہرحال وآدم بین الروح والجسد، یہ بہت ساری احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ جب آپ کی عمر اقدس 40 برس کے قریب پہنچ گئی تو مقدمات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، تاکہ آپ ذہنی طور پر پہلے سے اس بارے گراں کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔
تمہید نبوت کا آغاز رویا صادقہ یعنی سچے خوابوں سے ہوا۔ اس دور میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا عالم بیداری میں اس کی تعبیر کا مشاہدہ ہو جاتا۔ عائشہ صدیقہ کے الفاظ میں اگر میں آپ کو بات سناؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے ہر خواب کی تعبیر صبح درخشاں کی طرح نمودار ہو جاتی۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں جب آپ گھاٹیوں اور صحرا میں تنہا محو خرام ہوتے تو ہر شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کا نذرانہ پیش کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس زمانہ میں آپ کی طبیعت پر مخلوق سے ہٹ کر رہنا یعنی انقطاع اور خالق کی طرف ہمتاً متوجہ ہونے کا غلبہ تھا، اس لیے آپ شہروں اور آبادیوں سے دور کوہ و صحرا کی خلوتوں میں حسن ازل کی تلاش میں سرگردہ رہتے۔ رفتہ رفتہ آپ نے غار حرا کو اپنی تنہائیوں کا رازدار بنا لیا، کھانے پینے کی ضروری اشیاء ساتھ لے لیتے اور کئی دن اس مقدس غار میں گزار دیتے، کبھی کبھی تو پورا مہینہ وہیں بسر کرتے اور انتظار و مراقبہ کی لذتوں سے سرشار ہوتے۔ بلاخر ایک دن عرصہ انتظار ختم ہوا اور 21 رمضان مبارک کو بروز سوموار اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر قاصد جبریل امین رب العالمین کے ازلی و ابدی پیغام کی پہلی قسط لے کر نازل ہوئے اور جانے دو عالم سے کہا، اقرا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں ایسے تو نہیں پڑھا ہوا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے چمٹا کر اچھی طرح بھینچا، پھر کہا اقرا۔ آپ نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے آپ کو دوبارہ اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرا۔ آپ نے پھر وہی فرمایا، ما انا بقارئ۔ پھر جب تیسری مرتبہ جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کی زبان پر یہی مقدس کلمات رواں ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا انسان کو وہ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تو جانے دو عالم کا جگر گردہ تھا کہ آپ اس با جبروت کلام کو برداشت کر گئے جو اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو اس کے پرخچے اڑ جاتے، تاہم اتنا اثر ضرور ہوا کہ آپ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسی عالم میں گھر تشریف لائے اور خدیجہ طاہرہ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑا دو۔ چنانچہ آپ کو گرم کپڑے اڑا دیے گئے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے خدیجہ طاہرہ کو پورا واقعہ سنایا اور فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو جان پر بن گئی تھی۔ خدیجہ طاہرہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہ ہونے دے گا، کیونکہ آپ راست باز، مہمان نواز، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس کرنے والے، محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے، فقیروں پر نوازشیں کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کو تسلی اور تشفی دینے کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ورقہ ابن نوفل سے بات کر لی جائے، کیونکہ وہ دین عیسوی کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فاضل تھے اور ایسے معاملات کو بہتر طریق پر سمجھ سکتے تھے۔ چنانچہ خدیجہ طاہرہ جانے دو عالم کو ان کے پاس لے گئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے ہاں لے جانے سے پہلے خدیجہ طاہرہ ایک اور نصرانی اداس کے پاس بھی لے گئی تھی اور ان سے پوچھا تھا، اداس یہ بتائیے کہ جبرائیل کون ہے؟ اداس حیران رہ گئے، کہنے لگے، اس سرزمین پر جہاں ہر طرف شرک و بت پرستی کا راج ہے، جبرائیل کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس بات کو جانے دیجئے۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا، یہ بتائیے کہ یہ ہستی ہے کون؟ اداس نے کہا، انہ امین اللہ بینہ و بین النبیین، جبرائیل اللہ اور اس کے انبیاء کے درمیان امانت دار رابطہ ہے۔ موسیٰ اور عیسیٰ تک احکام الہیہ بھی
اسی فرشتے نے پہنچائے تھے، اس کو امام زرقانی نے روایت کیا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اب جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی کلیئرٹی بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا واقعہ عالم بیداری کا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ منظر آپ کو خواب میں بھی دکھایا گیا تھا تاکہ جبرائیل امین کے اچانک سامنے آ جانے سے آپ کو کسی قسم کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ چنانچہ متعدد روایات میں آپ کا یہ بیان مذکور ہے کہ ایک دفعہ میں نے جبرائیل امین کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں اقرا آخر تک۔ یہ البدایہ والنہایہ میں اس طرح کی روایت بھی موجود تھی، تو میں نے کہا اس کا بھی احاطہ کر لینا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ جان دو عالم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا، بھائی جان ذرا اپنے بھتیجے سے سنیے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ورقہ نے جان دو عالم سے پوچھا، یا ابن اخی ماذا ترا، بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش آیا تھا تفصیل سے بیان فرمایا۔ ورقہ نے پوری روایات سن کر کہا، ھذا الناموس الذی کان ینزل علی موسیٰ، یہ وہی محرم اسرار قاصد ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم یہ پیام سنانے کے جرم میں آپ کو ارض مکہ سے نکال دے گی۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، نعم، جو پیغمبر بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کو صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور صحیح مسلم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعہ کی مزید تفصیلات بھی موجود ہیں، مگر مختصر کرنے کے لیے صرف آپ کو حدیث پاک کا حوالہ دے کر بات کو ختم کر رہے ہیں۔ افسوس حضرت ورقہ کی یہ تمنا پوری نہ ہو سکی اور آپ تھوڑے ہی عرصے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلام میں طہارت و عبادت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جان دو عالم کے منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو وضو اور نماز کا طریقہ سکھایا گیا۔ چنانچہ جبرائیل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ تمام جن و انس کی طرف رسول ہیں، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیجیے۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو وہاں سے شفاف پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ جبرائیل امین نے آپ کے روبرو اس چشمے سے وضو کیا اور آپ سے کہا کہ آپ بھی وضو کیجیے۔ چنانچہ آپ نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبریل امین قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپ سے بھی کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد جبرائیل امین واپس چلے گئے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہیں بے حد مسرت حاصل ہوئی اور خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی وضو اور نماز کا طریقہ بتائیے۔ چنانچہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے بھی وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز سے فراغت کے بعد بے ساختہ بول پڑی، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی ایمان لانے والی وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تاریخ ابن جریر جلد 2 صفحہ 210 اور امام زرقانی نے جلد اول اور صفحہ 283 پر لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پر 5 نمازیں تو شب معراج میں فرض ہوئی تھیں، تاہم اس سے پہلے بھی جان دو عالم اور صحابہ کرام جبرائیل امین کے بتائے ہوئے طریقے پر کبھی کبھی وقتاً فوقتاً نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بہت بڑے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، امید ہے۔ پہلی وحی کے بعد کچھ مدت کے لیے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ اس سے آپ بے حد پریشان ہو گئے، اتنے پریشان کہ آپ کو اپنی زندگی ایک قسم کا بوجھ محسوس ہونے لگی اور آپ نے بارہا ارادہ کر لیا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا کر اس زندگی کا خاتمہ کر لیں۔
لیکن آپ جب بھی اس ارادے سے کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے، جبرائیل امین نمودار ہو جاتے اور کہتے یا محمد انک رسول اللہ حقا، یا محمد آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محبوب کی طرف سے نامہ و پیام منقطع ہو جانے پر اس شاخ کی دراصل یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ سن کر وقتی طور پر دل بے چین کو قرار آ جاتا اور آپ پر سکون طاری ہو جاتا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر وہی کیفیت طاری ہو جاتی۔ جب آپ کی بےتابی و بے قراری حد سے بڑھ گئی تو جبرائیل امین پیام الہی کی دوسری قسط لے کر نازل ہوئے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد وحی کا تسلسل قائم ہو گیا۔ اس کو روایت کیا ہے صحیح بخاری نے۔